الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب الاحترام مزد محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعنوان کرم کی رات آبدیش علاقہ 343 چک جیم بے بھٹا نواب دا تحصیل و ضلع تحصیل گوجرہ اور ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا باجوہ برادران جٹ برادران میاں برادران سیال برادران اور تمام اہلیہ نے گاؤں 343 محمد عامر صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منورہ پہباب نور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا فاضل محتشم خطیب ملت حضرت علامہ مولانا حافظ ساجد مجید آسی صاحب جنہاں نے بہت خوبصورت بہترین انداز اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو آپ آباد کے سامنے پیش فرمایا آج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل میرے برادر مکرم جناب محمد اسد افضل سیفی صاحب اور ثنا خانان رسول جناب قاری محمد احسان اتاری صاحب یہ رات بھی میرے نال سن بلکہ میں نہ دے نال سن
اور دیگر ثنا خانہ نے رسول اشرف علی جلالی صاحب، اشتیاق سنی صاحب، اختر عباس صاحب اور خصوصاً جناب شہزاد عالم قادری صاحب، دیگر بھی کافی سارے احباب تشریف فرمائن، ناصر عباس چشتی صاحب، ذیشان حیدر اوان صاحب، اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ محمد عامر صاحب نے خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا۔ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، بریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو اجنہ دا توڑ چڑھ گیا جی۔ علامہ ساجد مجید صاحب نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی تھی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حراتاں دا صدقہ جڑی حضور نگارے سور چ گزاریاں اور وہ راتاں جڑی غارے حرا چ گزریاں، اللہ ان حراتاں دا صدقہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر علامہ ساجد مجید صاحب ہون یا میرے دائیں بائیں جتنے بھی آسی برادران نوجوان علماء روزانہ رات نو سٹیج تے اور سامنے تشریف فرما ہوں دن، جڑا سلسلہ محبت میں آج تو 23 سال پہلے شروع کیتا سی۔ میرے وڈے میں نو فرماندے ہوں سن پتر مالی اپنا باغ ویکھ کے خوش ہوندا ہے، تے میں نو فرماندے سن کہ بیٹا تو ساڈا باغ ہے تے اسی تیرے مالی ہیں۔ ہن کریمہ نے مہربانی یہ فرمائی ہے کہ میں مالی بن گیا تو میرے نال باغ عطا کر دیتا ہے۔ اے میرے دائیں بائیں جتنے علماء تشریف فرمانے، ساجد مجید صاحب ہوون یا اے علی رضا سی بیٹا ہوئے، شہزاد عالم صاحب، یہ گواہ نے کہ اے بچے نو جے داڑھی تے درکنار بہت چھوٹا سارا سی، میں بورے والا جانا تو انہیں ساری رات میری گڈی تے پیچھے دوڑ دے رہنا، ساری رات۔ ہونو وقت اے کہ اے بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور اے ماشاءاللہ کئی سال تو ماشاءاللہ ہن میرے کول ہی رہندا ہے، میرے گھر وچ رہندا ہے الحمدللہ، اور میرے بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاندے نے، بچیاں دے استاد بھی نے، بہترین مقرر بھی نے، خطیب بھی نے ماشاءاللہ۔ تو جڑا دین واسطے محنت کردا رب دے اجر نو ضائع نہیں کردا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ بچیاں نے محنت کیتیاں، اللہ کریم نے پھل عطا کیتے۔ تسی غور کرو کہ میری کاپی کرنے والے اور میری محبت کرنے والے خطابت دے اندر صرف خطاب نہیں کردے، ساڑی تقریر دے اندر صرف تقریر نہیں ہوندی، قرآن مجید دی آیات بھی ہوندی ہیں اپنے عنوان دے مطابق، احادیث رسول بھی ہوندی ہیں، شعر بھی غیر معیاری نہیں ہوندا، کسی نہ کسی بابے دا شعر ہوندا ہے، صوفیانہ کلام ہوندا ہے، اور وہ بھی اپنے عنوان دے مطابق ہوندا ہے۔ تقریر دے اندر عشق رسول دا پیغام بھی ہوندا ہے، اصلاح بھی ہوندی ہے۔ تو اس ساری چیزاں مل کے ایک تقریر بندی ہے۔ تقریر کرنا ایک فن ہے، خطابت ایک فن ہے، جس طرح شاعری ایک فن ہے، خطابت ایک فن ہے۔ یہ پڑھن نال نہیں آندا، سکھن نال نہیں آندا، ایک قدرت ودیت فرماندی ہے۔ شاعر اور خطیب انسان اپنی محنت نہ نہیں بن سکتا، پالش ہو سکتا ہے، بن نہیں سکتا، یہ اللہ کریم ودیت فرما دے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو میں اکثر اپنے جتنے بچے پڑھن واسطے آندے نے انہوں نے میں اکثر مثال دینا کہ بیٹا گڈی دا ایک سٹیرنگ ہوندا ہے، ڈرائیور ہوندا ہے، ٹائر ہوندے نے، سیٹ ہوندی ہے، انجن ہوندا ہے، ان ساری چیزاں چو ایک بھی نہ ہوئے تو گڈی نہیں چلدی۔ اسی جڑے دینیات والے لوگ ہونے ہیں، مذہبی لوگ ہونے ہیں، ساڑی تقاریر واسطے اے نہ سمجھو کہ شاید میں ہی دین دا سارا بیڑا اٹھایا، نہیں، کوئی مدرس ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مناظر ہے، اس سارے دی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی اہمیت ہے، انہاں چو ایک بھی نہ ہوئے تو دین دی گڈی نہیں چل سکتی۔ تو لہذا جتھے مدرس اور مقرر اور جتھے خطیب مناظر ضروری نے، اتھے اس طرح دے نوجوان بچے عالم نئے جڑے آون والے نے، یہ بھی بہت ضروری نے، انہاں دی حوصلہ افزائی کرے کرو۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ جو دعا ہے کہ اللہ کریم شرح صدر فرمائے، نبی پاک دے سینہ اقدس دا فیض عطا فرمائے، حضور دے عشق دی دولت تقسیم کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہاں دے سر تے جڑی پگڑی بندی، میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے جب اپنی خلافت دی پگ میرے سر تے رکھی تو میرے کانے چ فرمان لگے تو پگ دی لاج رکھیں تے اسی تیری لاج رکھاں گے۔ اے میرے بابیا میں نو فرمایا سی، او بڑی سونی لاج رکھ دینے الحمدللہ رب العالمین۔
تو میں بھی اگو عرض کیتا میں کہ نہ میرے کو پگ دی رکھی جانی ہے نہ اپنی دو میں تو ہی رکھنی ہیں یہ تھوڑی ذمہ داری ہے میں انہیں جوگا نہیں ہاں جی میں یہ علاج رکھ سکا یہ ساری لاجاں تو صحیح رکھنی ہیں دنیا قبر و حشر دے اندر تو نہ مہربانی فرمائی گرامی قدر حضرات بہت خوبصورت اہتمام ہے میں یہ تقریر کرنا ہوں تو پھر تقریر ہون تک شروع ہو گئی ہونی سی مگر میں تقریر اج کرن نہیں اج میں انہاں بچے نہیں سنن آیا سن بھائی میں عرض کیتا کہ مالی اپنا باغ ویکھ کے خوش ہوندا ہے یہ میرا باغ ہے بوڑ دا درخت بہت بڑا ہوندا ہے اتنا بڑا ہوندا ہے کہ وہ جتنا بڑا کوئی بھی درخت نہیں ہوندا وہ چھاں بھی بڑی گہری گھنی ٹھنڈی ہوندی ہے مگر وہ ایک نقص ہوندا ہے کہ بوڑ اپنے تھلے کو درخت نہیں اگن دیندا میں بوڑ نہیں بنیا میں الحمدللہ بے شمار پھر جس پنڈ جاما جس گاؤں جاما جس شہر جاما ہر جگہ آسی برادران بیٹھے نے الحمدللہ تو منو اللہ کریم نے انہ دی چھا میں بیٹھنا نصیب کیتا الحمدللہ اللہ مزید کامیابیاں ترقیاں اور برکات نہ نوازے ایک دیوے نال کروڑاں دیوے بال لئیے تے پہلے دیوے دی لوچ کو روشنی کو فرق تے نہیں پہندا علماء نو بھی صوفیاء نو بھی پیران نظام نو بھی انج دا ہونا چاہیے ایک کولوں کروڑاں بال جاواں پہلے دی روشنی چ فرق نہیں پہندا کیونکہ روشنی مدینے آندی ہے کنیکشن مدینے ہونا چاہیے تو اللہ کریم انہاں دے سینے مزید ساڑھے سب دے کشادہ فرمائے علماء کرام تشریف فرمانے خطبہ آئمہ مساجد تشریف لکے آئے نبی پاک دی عزت دا صدقہ رب دنیا قبر و حشر دی عزت عطا فرمائے میں گجرا ایک اور تقریر جا کے ذکر نہیں ہے رات بھی ماشاءاللہ بھائی جان میرے نال سن ایک جگہ تقریر کی تھی پھر انہوں کل کر کے پھر دوسری جگہ میں سانگلہ ہل گیا اتھے کی تھی پھر صبح گھر پہنچے ہوں تو آڈے کول پھر ایک اور صبح پھر ایک کاموں کی پھر گجرا والا اس طرح لگاتار سلسلہ روزانہ جاری ہوندہ ہے سفر در سفر در سفر تو اللہ کریم قبول فرما لے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ظلف واللیل دا صدقہ ساڑی امینتا محبتاں اللہ قبول فرمائے اور اجر کثیر سانو سبنو عطا فرمائے نبی پاک قیامت نو کہہ دن کے بس میری ڈیوٹی کر کے آیا اس تے سائیں قبول فرما لیں حافظ جی کہہ رہے سن کہ آج سانو ان آیات بینات گفتگو سناؤ میں انتہائی مختصر وقت دے اندر چند باتاں آپ احباب دے گوش گزار کرنی ہیں سورۃ الرحمن دی آیات بینات دعوت کی تیاں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان فرمایا دو دریان جڑے ملاقات کر دیں بینہما برزخ فرمایا ان دونوں درمیان دریامہ دے درمیان ایک برزخ ہے ایک گھاٹی ہے لا یبغیان فرمایا یہ دونوں ادن البغاوت نہیں کر دے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا تو اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرے گا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فرمایا یہ دو دریا جدو ملتے نے تے انہاں وچ دو ہیرے دو موتی دو لال پیدا ہوں دے وہ دریا کیڑے نے تے موتی کیڑے نے وہ برزخ کیڑی ہے بعد علماء نے فرمایا کہ ایک دریا جنت چے ایک دنیا تے وے بعد علماء نے فرمایا کہ دونوں دریا جنت چے نے بعد نے فرمایا کہ دونوں دریا زمین تے نے مگر حضرت ابن عباس قرآن مجید دے پہلے مفسر ترجمان القرآن حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیات بینات ان دی تفسیر وچ آپ نے ایک علیحدہ انداز پیش فرمایا او ابن عباس جدے متعلق مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرما دن کہ ابن عباس جدو قرآن دی تفسیر کر دے تو انج لگ دے جو باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدا دے او ابن عباس جنہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالی او ابن عباس جڑا عمر جو تو چھوٹا ہے پر ادکل حضرت عمر فاروق مسئلہ پچھنا دینے جید علماء صحابہ چھ بٹھایا جان دے او حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ان آیات بیناتی ایک تفسیر بیان کی تھی بس اوہی تفسیر میں تو انہوں سنا کے تھے میں اجازت چاہنی ہے ان میں قرآن پڑھنے لگا انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یہ آواز تے پنڈو بار نہیں گئی میں کہتی مدینے جاوے بھائی بکلا کھول دیو اپنے اپنے گوڑے چھڑ دیو کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ
اپنا تے نادے دا ہاتھ چکو جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اے میں نے آفا جی نے دسیا جننے بندے سٹیج تے بیٹھے نے شام دے بولے نہیں۔ سٹیج اس واسطے اچھا بٹھایا بنایا کہ جڑے سٹیج تے معززین بیٹھے نو اچھے بیٹھن تے اچھی سبحان اللہ بھی فرمان، کیونکہ محبوب بھائی سارے دا سان جائیے، سارے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا، یا اللہ جڑا سارے آمین فرماؤ جی سٹیج والے، یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ یا اللہ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جے، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آخی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا دو دریا نے جڑے ملاقات کر دینے، فرمایا مرج البحرین یلتقیان، پروردگار نے فرمایا دو دریا نے جڑے ملاقات کر دینے۔ ابن عباس نے ارشاد فرمایا فرماتے نے ایک دریا دا نام علی ہے، ایک دریا دا نام فاطمہ ہے۔ پروردگار نے فرمایا بینہما برزخ، فرمایا دونوں دریاواں دے درمیان ایک برزخ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے نے ہوا محمد، فرماتے نے برزخ دا نام محمد عربی دی ذات۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پروردگار نے فرمایا دو دریا ملتے نے، فرمایا وچوں دو ہیرے پیدا ہوندے نے۔ ابن عباس فرماتے نے ایک ہیرے دا نام حسن ہے، دوجے دا نام حسین ہے۔ نوجوانوں اللہ نے پنج دن پاک دا ذکر قرآن دی ان آیات بینات تے فرمایا دو دریا نے، ایک دا نام علی ہے ایک دا نام زہرا ہے، دو ہیرے نے ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین ہے۔ وچ برزخ کملی والا ان دو دے دو چار تے ایک پنج بندا ہے۔ پتہ لگیا لوگ کہندے نے سنیاں نے پنج تل پاک دی اصطلاح کول بنا لئی۔ اللہ نے قرآن چ پنج تل پاک دا ذکر فرمایا، اللہ نے دو دریاواں دا بھی ذکر فرمایا، اللہ نے دو ہیریاں دا ذکر بھی فرمایا، اللہ نے وچ کملی والے دا بھی ذکر فرمایا۔ اے دا ترجمہ بے دم وارسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کہندے نے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن اور مصطفیٰ علی، اے مصطفیٰ علی خیر النساء حسین و حسن اور مصطفیٰ علی۔ او بولے جڑا پانچ تن پاک دا نوکر ہے۔ اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، میں چینج کرنا، فرمایا دو دریا نے جڑے ملاقات کر دے ویچ برزخ کملی والا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ فرمایا انہاں دو دریاواں دی ملاقات دے نال جڑے ہیرے پیدا ہوندے نے او ایک حسن ہے تے ایک حسین ہے۔ انہاں نوں ہی پنج تن پاک کیا جاندا ہے۔ بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کرو، اچھا چک کے بولو سبحان اللہ۔
اے میرے نال فیصلہ آباد تو آسم صاحب بھائی حق نواز صاحب جھنگ تو انہاں دے نال پوری ٹیم آئی، انہاں نے جا کے بورے والا جانا ہے، میرا خیال ہے 4-5 دن بعد بورے والے بھی ہونا ہے، تے انہاں سارے کیمرے بھی گلوں کرنے لگے، اے جو میں گھر نہیں جانا تے انہاں تقریر اپلوڈ کر بھی دینی ہے تے پوری دنیا تو سن لینا ہے، تے پھر لوگ آکھ رہے ہیں ساڑھے کولے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو، تے اے توڑے کولو بولے ہی نہیں، روند نہ مارو تے اپنے اپنے حصے دا بول کے جو سبحان اللہ۔ آپ نے 2 دریاواں دا ذکر کریے تے پھر 2 ہیریاں دا ذکر کریے۔ آج میں انہا پنجا دی ایک ایک گل سنا کے بس تقریر مکمل، پہلے ذکر کر لیے مولا علی دا، بھائی علی والا بولو سبحان اللہ، تھوڑا ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ پہلے مولا علی دا ذکر کر لئیے۔ علی ماں دی گودی وچ آئے نا تے اس ویلے نبوت دی گودی نصیب ہو گئی۔ کدے غور کیتا جے مولا علی آئے تے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے ملے، سیدہ زہرا آئیاں تے گڑتی چ نبی دی زبان دے چوسے ملے، تے علی تے زہرا دے پتر آواں تے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے ملے۔ ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے ابو دا دل کردے نو چاچو گڑتی دے وے، تے ماں دا دل کردہ مامو گڑتی دے وے، تے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے، وہ تو انہوں پتہ ہی ہے، تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا مامو نے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بیبیاں چھ بیٹھ کے بڑی راضی ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ مامو تے گیا، تے جے گڑتی چاچے پلکھے نہ دے ہی لئی ہوئے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بیبیاں تے بیٹھ کے کہندی ہے اوترا چاچے تے گیا، یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے۔ میں نے سچی دسیو چاک والیو جنہاں نو گڑتی محمد دی زبان دے چوسے ملے سن، انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سے، پھر انہاں محمد تے جانا سے نا، جنہاں نے گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے، انہاں دی پھر ہر ادا نبی ورگی، آؤ میں انہاں دی ادامہ دا یا ذکر کرنا ہے، ادامہ دا ذکر کرنا ہے، شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک تشریف فرما تے ایک بندہ آکے کہنے لگا علی میں تیرے کو 10 سوال پوچھنا آیا تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا، بڑے مشکل سوال نے، مولا علی فرمان لگے بڑے مشکل، کہنے لگا بڑے ہی مشکل سوال نے، فرمایا میں نے جواب نہیں ہونا، کہنے لگا نہیں ہونا، حضرت امام حسن پہ کھیڑ دے سن ویڑے چھے، حضرت مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا، امام حسن آکے بابا دی گودے چھے بیٹھے، تے مولا علی فرمان دے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا، او میرے حسن کو لو پوچھ لائے، او میرے حسن کو لو پوچھ لائے، انہیں آکھیا علی وہ جواب بڑے مشکل نہیں ہوتے تینوں نہیں ہونے دیتے حسن اجے بچہ ہے، حضرت مولا علی نے مسکرا کے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے، سوال تا پوچھا علی دا بچہ ہے، گرامی قدر حضرات انہیں آکھیا حسن جواب دے گا، فرمایا سوال تے کر، انہیں آکھیا ذرا دسیو اللہ نے کائنات جو سارے تو سخت تے ڈاڈی چیز کیڑی بنائی، طاقتور ترین چیز کیڑی بنائی، حضرت امام حسن نے فرمایا پتھر، انہیں اگلا سوال کیتا کہنے لگا پتھر نالو سخت کی بنایا، فرمایا لوہا جڑا پتھر نو بھی کٹ دیندہ ہے، کہنے لگا لوہے نال سخت زیادہ طاقتور کیے، فرمایا آگ لوہے نو پگھلا دے دیئے، کہنے لگا آگ نالو سخت طاقتور کی، فرمایا پانی آگ نو بجھا دیندہ ہے، کہنے پانی نہ طاقتور کیے، آپ نے ارشاد فرمایا بدل جڑے پانی نو چوکے پھر دے رہن دے، کہنے لگا بدلہ نالو طاقتور کیے، فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو بھی اڑائی پھر دیئے، کہنے لگا ہوا نالو طاقتور کیے، فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا پھونک مار دے حکم دیندہ تے ہوا ٹور پہندی ہے، کہنے لگا اوس فرشتے نالو طاقتور کیڑا ہے، فرمایا اسرائیل تے ملک الموت جنہیں او دی بھی روح قبض کر لینی ہے، تے کہنے لگا اسرائیل نالو زیادہ طاقتور کیے، آپ نے فرمایا اسرائیل نالو طاقتور موت جنہیں اسرائیل نو بھی مار دینا ہے، کہنے لگا موت نہ طاقتور کیے، فرمایا میرے اللہ دا حکم زیادہ طاقتور ہے، وہ بندہ اٹھ کے ٹور پیا، سوال مک گئے، تے جاندہ جاندہ کہنے لگا انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے، انہاں دے تے بچیاں دا یہ حال ہے، میں اس علی دا ذکر کرن لگا اور جے دے بچیاں دا یہ حال ہے، اور سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، میرا ایمان کہندہ ہوئے گا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، تو رازدار خفی جلی ہے
جدھر بھی دیکھو. بھائی ایک منٹ 343 چک والے ہو. ذکر علی کوئی انج کری دے بندہ ہوئے سننی ذکر ہوئے پیران دے بھی پیر دا تے سنیاں ماما دے پتر بیٹھے ہوں تو ذکر علی ہوندہ ہوئے تے انج تے نہیں نا. پھر بھائی میں پڑھاں گا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. جدو میں کھانا جدھر بھی دیکھو سنی ماں دا پتر تے جنہوں لگ دینا میرا پیر علی ہے وہ اس طرح کر کے ہاتھ چک کے نعرہ مار کے آکھے علی علی ہے. کی کہنا جدھر بھی دیکھو. اے دیکھو بلا کننے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا سنے سٹیج والیاں جدھر بھی دیکھو. بھائی ایک باری پھر بولے جدھر بھی دیکھو. ایک منٹ میری بات سن لو بھائی. پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیبہ دی بات ہے. پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیبہ دی بات ہے. ذکر علی کمزور ایمان تے کمزور جسم والا بندہ نہیں کر سکتا. میں جملہ دوبارہ بولنے لگا کمزور ایمان تے کمزور جسم والا بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا. تسی پوچھو کہ کمزور ایمان والا تے نہیں کر سکتا. انہوں تے منافقت دی بیماری ہے. کمزور جسم والا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میں ایک دلیل دے گا کہ کمزور جب بندہ ہوئے نا سنگل پسلی وہ من وزن چکدا ہوئے تے نہ چکیا جاوے تو چکدا ہوئے کہ نا اے یا علی. تسی غور کدے کریو کمزور جب بندہ من وزن چک جاندہ ہے. علی دا نام اج بھی کمزوراں دا زور بن جاندہ. علی دا ماریے نعرہ جنگاں دا نقشہ ہور بن جاندہ. کیونکہ علی دا ذکر کمزور جسم والا کردہ نہیں کر لوے تو کمزور رہندہ ہی نہیں. ہن جدا ایمان بھی مضبوط ہے تے جڑا ایمان تے جسم دا مضبوط ہے وہ ہاتھ چکے آکھے جدھر بھی دیکھو. بھائی جدھر بھی دیکھو. ایک اور عرض کر دے نال دے بندے وال بھی بیکھنا ذکر علی کرنا ایمان والے دا کام ہے چونکہ مومن کر دے نا. حضرت ابن عباس فرما دے قرآن مجید دیاں 300 آیتاں میں جاننا جڑیاں اللہ نے علی دی شان چ نازل کی تھی. 300 آیات حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں جاننا جڑیاں رب نے قرآن چلی دے ناتے اے علی ہے جدھر بھی دیکھو. جدھر بھی دیکھو. میں پہلے تو انہیں دس لیں جدھر بھی دیکھو. نبی پاک معراج تے گئے تے حضور فرماتے ہیں میں جس آسمان تو گزریا ہر آسمان دے فرشتے میں تو پوچھا کملی والیا علی دا کی حال ہے. نبی پاک نے فرمایا او فرشتو تو انو علی دا کی میں پتہ ہے. تے فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ علی دا کنوں نہیں پتہ. سبحان اللہ. اچھا فرشتے آسمان والے نبی پاک نو علی دا حال پوچھ دینے تے مولا علی پتہ کی فرماندے ہوندے سن. آپ فرماندے سن میرے کو پوچھیا کرو میں دنیا دیاں گلیاں دا تھوڑا پتہ ہے تے آسمان دیاں گلیاں دا بہت پتہ ہے. پتہ ایتھے بھی علی تے اتھے بھی علی علی ہے. بھائی علی علی ہے. ان کنے رل کے پڑھنا ہاتھ کھڑا کرے تو مل کے سارے میرے نال پڑھیے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. جدھر بھی دیکھو. جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو. جیڑا ہاتھ نہیں کھڑا کردہ نادہ بیلی کھڑا کر کے بولو جدھر بھی دیکھو. تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. گواہ مدین کی ہر گلی ہے. گواہ مدین کی ہر گلی ہے. جدھر بھی دیکھو. جدھر بھی دیکھو. جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. نوجوان یہ نہ سمجھا جے میں شعر پڑھیا سن دلیل. مولا علی کوفے دی گلی دے اندر جا رہے ایک بندہ کہنے لگا علی تینو جڑی گل دا سوال کریے بغیر سوچیا جواب دے دینا. کہنے لگا علی سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنیاں نے؟ کہنے لگا 5 انگلیاں نے. مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہنے لگا ہر ویلے ہاتھ سامنے رہتا ہے مینوں پتہ انگلیاں 5 دیاں نے. فرمایا میں کیوں سوچ کے جواب دے ماں کہ میں ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے کائنات علی دے سامنے رہتی. ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے کائنات علی دے سامنے رہتی ہے. کیونکہ ہاں گرامی قدر حضرات جدھر بھی دیکھو. جدھر بھی دیکھو سارے بولو جدھر بھی دیکھو.
اور بھائی ایک باری اپنے اندر بھی جاتی مار کے دیکھ لو، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی۔ اور میں تے نقش بندیاں مجددیاں، میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری فرما دینے کہ اس امت چی نہیں، فرما دینے پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن، پچھلی امتاں چ بھی جتنے ولی بنے سارے علی دے صدقے بنے۔ اسی اس علی دا ذکر چھیڑی بیٹھے ہیں، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ ہن تسی پوچھو کہ جدھر بھی دیکھو کیویں دیکھو تے کیوں دیکھو تے جدھر بھی دیکھو علی علی کیوں ہے؟ میں پڑھاں قرآن؟ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی۔ کئیاں بیلیاں نو جو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسی صاحب آگے نے، میں آ کے ٹور بھی چلے ہیں، جلدی کرو سبحان اللہ بولو، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ لنگر ہو رہے عمر صاحب نے پکایا کہ نہیں تھوڑے لئی، پر اے منوں پتا تسی لنگر گرو کھا کے آئے ہو، ہے نا؟ تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے، جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے وہ سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ۔ جڑا علی تے نبی دا صدقہ کھاندا وہ تے بولے گا نا بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنایا ہوئے، فرمایا کائنات اندر کو بڑی تے چھوٹی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنایا ہوئے، فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر۔ اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز نہ سطروں دے اندر ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے جیسا کتاب ہی نازل فرمائی جڑی ہر چیز میں بیان کرنے والی ہے۔ 343 والے اللہ نے مقدموں کہا دیتی، فرمایا کل فی کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن وچے، سارا کچھ قرآن وچے، کل فی کتاب مبین، سارا کچھ قرآن وچے تے قرآن محمد سینے۔ بھائی سارا کچھ قرآن وچ تے قرآن محمد سینے وچے۔ ہن اگلی گل سنو، مولا علی فرماندے نے جو کچھ قرآن وچے نا او اللہ نے سارا کٹھا کر کے نا سورہ فاتحہ دیا وچ رکھ دیتا۔ جڑیاں 7 آیات نے نا سورہ فاتحہ دیا، مولا علی فرماندے نے ان 7 آیات دے اندر ساری کائنات دا ہر علم اللہ نے بند کر دیتا۔ پھر جو کچھ سورہ فاتحہ وچ سی نا اللہ نے وہ سارا کٹھا کر کے بسم اللہ وچ رکھ دیتا۔ فرماندے نے جو کچھ بسم اللہ وچ سی نا اللہ نے وہ سارا کٹھا کر کے بسم اللہ دی با ہے نا بے او دے وچ رکھ دیتا۔ تے فرماندے نے جڑا بسم اللہ دی با دے تھلے نقطہ ہے نا اللہ نے اس نقطے وچ سارا کچھ رکھ دیتا۔ تے مولا علی فرماندے نے انا نقطہ تو تحت البا، فرماندے نے جڑا بسم اللہ دی بے دے تھلے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نام علی ہے، اس نقطے دا نام علی ہے، اس نقطے دا نام علی ہے۔ پتہ لگیا جدھر بھی دیکھو بھائی، جدھر بھی دیکھو سارا کچھ دے۔ اچھا علماء تشریف فرمانے میں گل کر دے وہاں، مولا علی نے یہ کیوں نہیں آکھیا میں الف ہاں، یہ کیوں نہیں آکھیا میں با ہاں، تا بھی نہیں آکھیا، تھا تے جیم بھی نہیں، فرمایا جڑا با دے تھلے نقطہ ہے نا وہ علی ہے۔ اچھا تا دے اتے بھی تے 2 نقطے سن، مولا علی کہندے دے وہ 2 نقطے ہی میں وہاں، سا دے اتے 3 سن، مولا علی فرما دے وہ 3 نقطے میں وہاں، جڑا با دے تھلے بھی وہی کیوں؟ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجائے۔ الف کیوں نہیں؟ کیونکہ الف اکڑے ہے نا بالکل سدھا کھڑا، ادھے چ ایک غرور ہے، ایک تکبر ہے نا۔ با لیٹی ہے، عاجزی ہے،
تھلے نقطہ ہے، تا بھی لیٹی ہے پر نقطے اوپر نے، سا بھی لیٹی ہے عاجزی پر نقطے اوپر نے، با آپ بھی لیٹی ہے، ایک تے اے عاجزی تے دوسرا نیچے نقطہ ہے۔ علی نے با تے الف تے تا تے سا نہیں آکے فرمایا جڑا با دے تھلے نقطہ ہے نا او علی ہے، اس علی دی عاجزی ویخ بھائی، جڑا با دے تھلے نقطہ ہے پتہ لگ گیا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جڑا جنہ نیوا ہو جے رب انہاں ہی اونچا کر دے، او دی عاجزی ویخ، او دی تواضع ویخ، او ایڈا نیوا اللہ دی بارگاہ چ ہو گیا انہیں سارے تے اونچا کر دیتا۔ او علی دا ذکر چھڑی بیٹھا، جدھر بھی دیکھو بھائی، جدھر بھی دیکھو علی ہے، او دے چ ادامہ مصطفیٰ ورگیاں نا۔ تو سب بڑا معروف واقعہ سنیا، مولا علی ایک دن آئے نا کوفے، جدو آپ نے دارالخلافہ بنایا تھے، کسی سفر تو تھک کے دوپہر ویلے واپس آئے تے آرام فرماما لگے تے آپ دا غلام کمبر جنہیں ساری زندگی آپ دی غلامی کی تھی نا، کھڑا ہو کے دروازے چرد کر دے حضور او بارنا ایک منگتا آیا ہی۔ آپ نے فرمایا کی مانگ دے؟ عرض کی تھی حضور ایک روٹی پہ مانگ دے۔ مولا علی نے فرمایا تو کمبر میں نہ زندگی گزاری، تو انہوں پتہ میری سخاوت دا، اور روٹی مانگ دے دے۔ کمبر پھر کھڑا، مولا علی فرمایا جاندہ نہیں، کہندہ وہ ٹورتے جاواں جی میں بھی سفر تو تھکے ہی آیا ہوں، تے او جڑی روٹی ہے نا روٹیاں والے طباق کے تے میں جے طباق کھولیا نہیں، میں بھی تھکے آیا تے مولا علی فرما دینے تے چل سارا طباق ہی دے دے۔ کمبر پھر کھڑا، مولا علی فرما دینے جاندہ نہیں، کہندہ جی وہ میں بھی تھکے آیا نا تے اصل گل ہے کوئی جڑا روٹیاں والا طباق ہے نا وہ اج اونٹ دے کچاوے تے وے تے میں اونٹ تو اتاریا نہیں۔ مولا علی فرما دینے چلو انہوں کچاوا بھی نال ہی دے دے۔ مولا علی نے ویکھیا تے کمبر پھر کھڑا، فرما جاندہ نہیں، کہنے لگا ٹرتے جاواں پر وہ جڑا کچاوا ہے نا وہ اج اونٹ تے ہی ہے تے میں اج اونٹ تو اتاریا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا چل اونٹ ہی دے دے۔ اچھا وہ روٹی لینا ہے، تسی سبحان اللہ نہیں آکھی؟ اے حافظ جی جمعے والے دن ہوندے نا مسیتے تے مسیتے تو 10 روپے جمعے والے دن جھولی چپانے ہوں تے 20 واری سوچ لیندے ہو۔ اساں 10 روپے مسیت دی جھولی چپانے ہوں تے 20 واری سوچنے ہیں، پر ویکھ میں تینوں کیڑے سخی دی گل پہ سن۔ او روٹی لینا آیا تے مولا علی فرما اونٹ ہی دے دے۔ کمبر پھر کھڑا، فرما جاندہ نہیں، کہندہ ٹورتے جاواں کہ او جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا 70 اونٹاں دی قطار دے وچ کار کھڑا ہے، بے نیازی نہ فرمان لگے ساری قطار ہی دے دے۔ پر میں کتابہ چ پڑھیا اگلا جمل سن کے تڑپ جاؤ گے، او جڑا پہلا اونٹ سی نا، پہلے اونٹ دی مہار اس ویلے کمبر دے ہاتھ وچ سی۔ جدو مولا علی نے فرمایا نا قطار ہی دے دے، کمبر نے مہار آؤ تے سٹی تے آپ آؤ تے جا کے کھلو گیا۔ مولا علی فرماتے نے تینوں کیوں ہویا ہے؟ کہندا سونے تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گئے کہ مینوں بھی نال ہی نہ دے دے آجے، کدھر مینوں بھی نال ہی نہ دے دے آجے۔ انہاں چاداواں نبی ورگیا سا نہ، کیونکہ گڑتی نبی دی زبان دے چوسے لے، نبی دی ادا کی۔ ایک دن نبی پاک جا رہے مدینے دی گلی چ، 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں، کدھروں حصہ کنیاں؟ حدیث پاک چاہتا ہے 2 پہاڑوں دے درمیان جڑی خالی جگہ وادی سی نا وہ ساری بکریاں نہ بھر گئی، 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں۔ ایک مدینے دا یہودی میں نہ مار کے کہندا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں۔ نبی پاک مسکرا کے فرمایا کیویں؟ کہنے لگا تینوں 10,000 بکریاں رو جاندے حصہ ہی مل گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا چلیا تو محمد دی امیری اجے ویکھی کا دی ہے۔ کہنے لگا پھر امیری کنوں آکھدے نے؟ فرمایا میری امیری یہ نہیں کہ 10,000 بکریاں مینوں ملیاں ہیں، فرمایا میری امیری یہ وے جا محمد نے ساریاں تینوں دے دتیاں نے۔ او 10,000 بکریاں لئی جاوے، نالے نبی دا کلمہ پڑھی جاوے تے نالے آکھدا جاوے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو، محمد اینا دیندا جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندا جے۔ ایڈا لجپار میں سنو یا رسول اللہ، ہاں ٹھیک ہے ایسا ہو نا۔ اچھا چلو میں سنا دیں، تسی بولے ہی نہیں بھائی، اچھا بولو تاجدار ختم نبوت۔ تسی نہیں بولے، میں ایک گل سنانا پھر میں ویکھنا بلا کیڑا نہیں بولدا۔ راول پنڈی دا بازار تے 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت، سنی اماماں دے پتر جلوس لے کے جا رہے ختم نبوت دا۔ 1956 عیسوی ایک نوجوان نعرہ لگا بھئی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بھائی تاجدار ختم نبوت۔ وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دیتا جلوس تے گولی چلا دیو، گولی چل گئی، نوجوان شہید ہو گئے، جی میں فیض آباد تے لاہور ہوئے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ او جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا، انہاں چا 10 سال دا ایک سنی ایمان دا بچہ بھی سی، او بچہ تھانے جا کے بھی نعرہ مارے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے. تھانے دار کہنے لگا بچیا مرغا بن جا کن پکڑ لے. بچہ مرغا بن گیا نے کن پکڑ لے. تھانے دار کہنے لگا بچیا دس تینوں کنیاں جتیاں مارا. بچہ کہنے لگا تھانے دارا انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا. کون لگا نعرہ تاجدار آمین. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آمین آمین. بیٹھ جو بھائی تشریف رکھو میرے بیلی ہون بیٹھ جو بھائی. میرے کو وقت تھوڑا ورنہ نعرے لگوانتے ہیں تو میرے بابے میں نجاج دسی ہے. ساری رات نعرے لگوان رہا الحمدللہ. پھر کریم دے جوڑے اندر صدقہ کیونکہ میاں محمد بخش نے فرمایا جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڑنا ونجارے. ایک ونجارے موتی ویچن ایک من کے کجکارے. میری ہٹی تے دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھے الحمدللہ. میں گلی گلی پوری دنیا چوئی تقسیم کردہ جا رہا. اللہ انہاں پیشانیاں نو ہمیشہ چمکدار رکھے. 10,000 بکریاں میرے نبی تسی بھی نا اے تسی کدے غور کیتا ساڑھے بوئے منگتا آوے نا تے اسی سر تو لے کے پیران تک بیکھنے اے لولا بھی ہے لنگڑا ہے کو کانا انہ نبینا ہے بھی ہے کہ نہیں. ہمیں تو نہیں نہ دے دینا ہے نا. تسی ویکھ دیو اے حقدار ہے کہ نہیں. انہوں لگ دے کہ نہیں. 10 روپے دینے امت سر تو پیرا تک ویکھ دیو دینے نے کہ نہیں. انہوں لگ دینے کہ نہیں. اے حقدار ہے کہ نہیں. ہوٹل چو روٹی پاویں 10,000 دی کھا لو اتھے نہیں تساں کدے سوچیا کہ اتھے دینے کہ نہیں ہیں. اتھے دینے ہی دینے نے. پر جدو اللہ دے ناتے دینے ہون پھر تسی سوچی پہ جاندے انہوں حقدار ہے کہ نہیں. مینوں سچی دسی ایمانداری نال جڑیاں رب نے تینوں سر تو لے کے پیران تک نعمتاں دتیاں نے تو حقدار سے. تو رب دا کی کرنا ہے جڑا تو آخر میں حقدار نہیں دے رہے. تو حقدار ہے اگر نہیں نا تے رب تیرے تے کرم کری جاندہ نا تے پھر تو بھی جدو او دے نا تے کو منگے دے دیا کر. اے پیغام اہل بیت رسول دا. اے پیغام نبی پاک دا. اے صحابہ رسول دا. اے اولیاء دا پیغام ہے. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میں نے ایک جملہ فرمایا میری زندگی دا جڑا سارا نسب و لین بن گیا. جدو میں ڈیرہ بنایا نا تے مہمان خانہ بنایا تے میں نے فرما لگے پتر یاد رکھیں چوگا ملدا رہے تے چڑیاں آوندیاں رہندیاں نے. چوگا ملدا رہے تے چڑیاں آوندیاں رہندیاں. داتا صاحب صبح جاؤ رات جاؤ دن جاؤ جدو جاؤ چوگا ملدا ہی ہوندا ہے. 1000 سال گزر گئے چڑیاں لگیاں ہوندیاں ہے نا. اے خانقاہی نظام اے مدینے تو چلے. اج بھی مدینے جا کے دیکھ لو رمضان شریف ہوئے یا غیر رمضان ہوئے افطاری ساری دا انتظام اونجی ہوندا ہے. وہ پکڑ پکڑ کے آخدے نے آجا میرا مہمان بن جا. آجا جا میرا مہمان بن جا. میرا ایمان ہے کہندہ پیسے لے کے جاندہ ہوئے گا بکریاں لے کے جاندہ ہوئے گا نالے پڑھتا جاندہ ہوئے گا صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ پڑھنوں تے میں بھی پڑھی جانا ہے پر میرا دل کردہ خالی تسی بھی نہ جائے. سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے.
منگتیاں دا کچھ نہیں بگڑدا اسی آئے ہیں سخی دے بوئے تے سخیاں دے بوئے منگتے خالی جاندے چنگے نہیں لگدے ہے نا تے پر منگن دا بل ہوندا ہے منگتا آوے تو کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے ان جڑا منگتا بن کے بیٹھا نا حضور دا اکھیاں کر لوے بند ہاتھ اینج نہیں اے اس طرح کر کے کاسے بنا لو سارے بھائی سارے کھڑے کرو سارے جنہوں لگدا ہے میں حضور دا منگتا میں جڑا کمائی تے پالدا اودے نال گل نہیں جڑا مدینے دے لنگر تے پالدا اودے نال گل پیا کرنا ہاتھ اونچے کرو سارے ایتھے ہی ہن اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر کے انج ویکھو جویں سخی وال سوال کر کے نا تے گدا تے سائل سوالی دے چہرے سخی دے چہرے وال ویکھدا انج گنبد خضرا وال ویکھو ہن سارے پورا زور لگا کے پڑھو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ہاتھ ایتھے ہی رکھ کے اونچا پڑھو میں تہاڈی آواز سننی ہے مل کے سارے پڑھیے صدا وسدا صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ پتہ لگیا کائنات میرے نبی ورگا سخی کوئی نہیں میں ہوں تو انہاں دی سناواں جنہ محمد کو گڑتیاں لئیاں بولے نہیں سبحان اللہ ایک شیر پڑھ کے ہی تھک گیا تسی اور اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی اجے جناب میں انہوں کو نہیں میں انہوں مدینے چھڑ کے ہونا تو حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ نقش بندی آپ دے کولوں نے کہ ہندوان دی برات گزری انہوں نے جانا سی کروڑ کہنے لگے بابا جی کروڑ جانا راہ بھول گیا تے ذرا کروڑ تے رستہ تے وکھایو فرمایا کروڑ جانا کہ توڑ چھاڑا وہاں انہوں نے کہا بابا جی توڑ ہی چھاڑو فرمایا اکھیاں بند کرو انہوں نے کہا بڑا جی بابا اکھیاں بند کر کے راہ وکھاندا ہے فرمایا اکھیاں بند کرو انہوں سارے اکھیاں بند کی تھی بابے نے الا اللہ دی ضرب لگا کے فرمایا اکھ کھولو انہوں نے اکھ کھولی تے سامنے محمد ربی دا مدینہ پہ نظری آوے انہوں نے کہا بابا ساں اتھے تے نہیں تھی جانا فرمایا میں بس انہوں نے جاننا میں انہوں نے توڑ چھڑ کے ہونا انشاءاللہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن حج کرنا مدینے تو مکے والے جا رہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان اونا دو ہیریاں دا ذکر کریے حج کرن جا رہے دو ویر پیدل 25 حج امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیدل مدینے تو مکے کی تھے
450 کلومیٹر سفر ہے 25 حج پیدل کیتے دو ویرا غلاماں نو سواریاں تے بٹھا کے بھیج دینے آپ پیدل جاندے نبی دے دوترے جدو پیدل جاندے نے تے لوگ قافلے گزر دے نا حاجیاں دے او سواریاں تو اتر کے نبی دے دوترے دے پیچھے پیچھے ٹرن لگ پے آپ فرما دے نہیں تسی سواریاں تے جاؤ اسا پیدل جانا ہے تے آپ فرما دے سن اسا اپنے تے پیدل حج آپ ہی فرض کر لیا امام حسن نو کسے پوچھا پیدل کیوں جاندے ہو سواری تے کیوں نہیں آپ نے فرمایا جے قیامت نو اللہ نے مینوں پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل بھی نہیں سا آ سکدا تے کی جواب دیواں گا پیدل حج کرن جا رہے اچانک رستے چ نہ بھوک لگی تھی امام حسن فرما لگے امام حسینوں کے کھیسے چ ویکھو کوئی چیز کھاون لی ہے عرض کی تھی حضور پانی کھجوراں ستو سب کچھ ختم ہو گیا حضور کھان لی کچھ نہیں او کھان دی کلی نظر آ رہی تھی کچھ لے کے آواں فرما دو میں ویر کٹھے چلنے دروازہ کھڑکائے تھے کہ مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرماون لگے کہ مائی جی اسی مدینے دے مسافراں مکے دے حاجیاں کچھ کھاون نو مل جائے مدینے والے دی سخاوت دے کیا کہنے مائی رون لگ پئی نا امام حسن دا چہرہ انور ویکھ کے رو کے نہ تے آسمان ول ویکھ کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو کڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیندی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میں بڑی غریب ہاں تے معاف کرے آجے امام حسن فرما لگے مائی جی خالی اساں بھی نہیں جانا اسی بھی کدے کدھر گئے تو نہیں آج آ گئے خالی اساں نہیں جانا ایک پانی دا پیالہ ہی پلا دیو مائی بڑی خوش ہو کے کہنے لگی پھر جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ دھو کے دودھ دا پیالہ نہ لے کے آواں آپ نے فرمایا مائی جی لے آؤ اتاری صاحب مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی دوواں ویراں نو پیش کیتا ادھا امام حسن نے پی لیا ادھا امام حسین نے پی لیا تمہیں پیر دودھ پی کے ٹرن لگے مائی دیاں چیخوں نکل گئیوں رو کے کہن لگی وے جاندیاں دس جو کیڑی ماں دے لالو تے کیڑی ماں دے پتروں کدے ملن جی کرے کتھے آواں امام حسن فرمان لگے اماں کدے ملن جی کرے مدینے آ جائیں کہن لگی وے جاندیاں دس جو ہوندے کون امام حسن نے فرمایا اماں کدے مدینے آویں تے محمد دا بیڑا پوچھ کیا آئی ساڑھا اڈریس ہے اسی محمد دے گھر والے ہاں آئی ساڑھا اڈریس ہے دو میں ویر حج کر کے مدینے آگے عرصہ گزر گیا ایک دن امام حسن اس مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا مائی نے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان کے مائی ہوئی ہے مائی نو گھر لے یا بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے ایک دن مائی کہنے لگی منڈیا میرے گھر کیوں نہیں جان دیندا امام حسن نے اس مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری عطا کی تھی تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ انہیں کی پلایا دودھ ایک پیالہ تے انہاں کی دیتا 1000 بکری تے 3000 درم مائی جدو 1000 بکری تے 3000 درم لے کے دروازے چ گئی تے امام حسن فرما دے اما جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے وہ بھی پہچان گئے انہاں بھی بڑے دن خدمت تواضع کی تھی جدو مائی ٹورن لگی تھی امام حسین نے بھی 3000 درم تے 1000 بکری دیتی تے کانے چ فرما دے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہتے دینے سن ان بہتے اس واسطے نہیں دیتے کدھر بڑے ویر نو اے نہ لگے میرے نہ چھوٹا ہو کے میرے نہ وڈا سخی بندا اس واسطے اتنے نہیں دیتے نے مائی 2000 بکریاں لے کے جڑے پہلے مدینے دی جو چوں نکلن لگی مڑ کے کہن لگی وے نہ دن خدمتاں کردے رہے ہو سچی پوچھو میں پہچانیا کوئی نہیں کون امام حسن دی آنکھاں دے اتھرو آ گئے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی دوترے محمد دیاں قیامت یا لین دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا جنت بھی نال لے کے جانا ہے اسا تے جنت بھی نال لے کے جانا ہے انہیں ایک پیالہ پلایا انہیں 2000 بکریاں دے دیتیاں اور جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے رہے سن ویکھو نہ دیاں داواں نبی ورگیاں اداماں نبی ورگیاں مائی نالے بکریاں لے کے جاندی ہے نالے پڑھ دی جاندی ہوے گی بڑا لجپال
ہے تیرا گھرانہ یا او بولے جڑا نبی دی یاد صدقیاں تے پلدا ہے ہاتھ کھڑے کر کے سارے مل کے اعتراف کرو نالے مل کے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. اج میں تانوں تھوڑی جی بس انہاں دی ایک ادا سنائی ہے انہاں دی سخاوت دا پہلو. تقریر سن کے صرف جانا نہیں ہے تقریر سن کے انہوں اپنے اندر سمانا بھی ہے اے عہد کر کے جانا اج تو بعد اگر ہو سکے تو ساڑھے بوئے تو منگتا خالی نہیں جا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا رب نو قرضے دیا کرو رب پھر پتہ ہے 70 گنا کر کے واپس کر دے رب نال تجارت کریا کرو اللہ نال خریداری کریا کرو ہیں او دی راج کدے دے کے ویکھتے صحیح یقین کر تو کردہ چڑھائی جاؤ اللہ ہی جاندہ چاہے جو اللہ ہی جاندہ. اچھا میرے بیٹے حافظ جی کہہ رہے ہیں کہ سانو آخر تے سرنگی والا واقعہ ضرور سنا کے جانا ہے وقت دی قلت ہے میں جلدی اگلی باری سناؤں لو جی اگلی باری کہندے ہیں بڑھ جی بابا جی اے میں سارا کو جا جیب چپا کے لے چلے توڑی فرمائشہ اگلی باری آئے تو میں سارا کچھ سنا کے جاواں گا چونکہ لیٹ ہو گیا نا تھوڑا جی تھوڑا جا سنا لو بھائی وہ کہنے ہیں تھوڑا جا وہ جو سننا چاہ رہے ہیں میں وہ سنا دینا حافظ جی. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے سرنگی بجاندے نے ہندو کہنے لگے بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ او لا الہ انج نہیں بھائی جنہوں امی نے لا الہ دیاں دھوریاں دیتیاں نے ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے مل کے کلمہ طیبہ پڑھو لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ